السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، رمضان المبارک کے چند لمحات بچے ہوئے ہیں اور الحمدللہ ہم لوگوں نے روزے رکھے، تراویح پڑھی اپنے اپنے اعتبار سے۔ اب ایک دن یا کچھ زائد لمحات ہمارے پاس ہیں رمضان المبارک کی، ہم اس کی قدر کریں گے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ عید کی نماز ہمیں پڑھنا ہے، چونکہ ابھی حالات سازگار نہیں ہیں تو بہت سارے بھائیوں کو نماز پڑھانی بھی ہے، اور چونکہ رمضان اور بقرعید سال میں 2 مرتبہ ہی ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں، تو چونکہ طریقہ استحضار نہیں رہتا، ایک مرتبہ ہم نماز کا طریقہ سن لیتے ہیں تاکہ ذہنوں میں استحضار ہو جائے۔ عام نمازوں کی طرح 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، 2 رکعت نفل نماز جس طرح ہم پڑھتے ہیں اسی طرح، اور جس طرح 2 رکعت فرض نماز پڑھتے ہیں اسی طرح عید کی نماز بھی 2 رکعت ہے۔ الگ سے کوئی اس کا طریقہ نہیں ہے، ہاں البتہ 6 زائد تکبیریں اس کے اندر ہے، بس اتنا ہی فرق ہے، 6 زائد تکبیریں۔ نیت کریں گے اگر ہم نماز پڑھائیں یا نماز پڑھیں، نیت کریں گے اگر نماز پڑھ رہے ہیں میں عید الفطر کی 2 رکعت واجب نماز اللہ کے لیے اس امام کے پیچھے پڑھتا ہوں، رخ میرا کعبے کی طرف۔ اگر پڑھاتے ہیں تو میں پڑھاتا ہوں اللہ کے لیے رخ میرا کعبے کی طرف۔ عام نمازوں کی طرح اس کی بھی نیت ہے، صرف 6 زائد تکبیروں کے ساتھ یہ جملہ کہنا ہے، میں 2 رکعت عید کی واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھتا ہوں اس امام کے پیچھے اللہ کے لیے رخ میرا کعبے کی طرف۔ گویا 6 زائد تکبیریں ہوئی، پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں اور دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیریں، کل 6 زائد تکبیریں ہیں۔ اس کے علاوہ عید کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب ہم عید کی نماز کا طریقہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جیسے ہی امام تکبیر کہے گا اللہ اکبر، تو پہلی تکبیر یہ تکبیر تحریمہ ہوگی، ہم ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، باندھ لیں گے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے تکبیر ہوگی، ہم کو بھی تکبیر کہنا ہے اللہ اکبر، پہلی تکبیر تھی، رکعت کانوں تک ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور رکعت باندھ لینا ہے، ہاتھ باندھ لینا ہے۔ جیسے ہی ہم نے ہاتھ باندھ لیے، ثنا پڑھنا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب ہم نے ثنا پڑھی، اب امام صاحب 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، اور یہ تینوں تکبیریں زائد تکبیریں ہیں۔ تو طریقہ کار یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جب تکبیر بولی جائے گی ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے اللہ اکبر۔ دوسری مرتبہ تکبیر ہوگی اللہ اکبر۔ تیسری مرتبہ تکبیر ہوگی، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے پر چھوڑیں گے نہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ آگے قرأت کرنا ہے۔ تو اب دیکھیے تیسری تکبیر اللہ اکبر، ہم نے ہاتھ باندھ لیا، اب ہم قرأت سنیں گے یا پڑھائیں گے، تو تعوذ ہوگی، تسمیہ ہوگی اور الحمد کا سورہ پڑھا جائے گا، ضم صورت ہوگی۔ عام نمازوں کی طرح جب ضم صورت ہوگی تو پھر رکوع میں جائیں گے، رکوع سے اٹھیں گے، دونوں سجدے کریں گے۔ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو جیسے ہی ہم کھڑے ہوں گے تو اللہ اکبر کہہ کر امام صاحب جیسے ہی تکبیر بولیں گے ہم کھڑے ہوں گے، تو کھڑے ہونے کے بعد پہلے ہمیں قرأت سننی یا پڑھنی ہے، اگر پڑھا رہے ہیں تو پھر ہم ہاتھ باندھے رہیں گے، سورہ فاتحہ پہلے پڑھی جائے گی، ضم صورت ہوگی، رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں اور 1 رکوع کی تکبیر ہوگی۔ اچھی طرح سنیں، دوسری رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ، پھر ضم صورت، اس کے بعد کل 4 تکبیریں ہوگی، 3 زائد تکبیریں اور چوتھی تکبیر رکوع کی ہوگی۔ تو طریقہ کار یہ ہوگا، قرأت مکمل ہو گئی، ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر، ہم نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ دوسری تکبیر اللہ اکبر، ہم نے ہاتھ اٹھائے کانوں تک، چھوڑ دیا۔ تیسری تکبیر اللہ اکبر، ہم نے ہاتھ کانوں تک اٹھائے، چھوڑ دیے۔ یہ 3 زائد تکبیریں تھی۔
چوتھی تکبیر بھی ہوگی لیکن ہاتھ نہیں اٹھانا ہے معمول کے مطابق. یہ رکوع والی تکبیر ہے لہذا ہم رکوع میں چلے جائیں گے بغیر ہاتھ اٹھائے گے اللہ اکبر رکوع میں چلے جائیں گے. باقی نماز عام نمازوں کی طرح رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، قاعدہ ہوگا اور پھر سلام پھیریں گے. چونکہ جمعہ کی نماز میں خطبہ پہلے ہوتا ہے اور نماز بعد میں ہوتی ہے، عید میں سنت یہ ہے پہلے نماز ہوگی، نماز کے بعد اپنی جگہ اطمینان سے بیٹھیں گے، امام صاحب خطبہ پڑھیں گے، 2 خطبے ہوں گے اور دونوں خطبوں کے بعد اب ہماری نماز گویا ہم مکمل ہو گئی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی طریقہ کار آسانی کے ساتھ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جزاک اللہ.